بے شک یہ ساری چیزیں انتہائی خوفزدہ کر دینے والی تھیں، لیکن نہ جانے کیوں اب اس کے دل کو کچھ قرار سا آ گیا تھا۔ دن گزرتا رہا۔ کھانے پینے کی کچھ چیزیں جو اس کے پاس موجود تھیں اس نے کھا کر پیٹ کا دوزخ بھرا۔ انہی میں سے کچھ چیزیں اس نے اگھوری لال کو بھی دیں تو اگھوری لال کہنے لگا، مالک یہاں رسوئی بھی ہے، ہم دال بھاجی ترکاری بہت اچھی بناتے ہیں، آپ ہمیں آگیا دیں تو ہم بستی جا کر یہ ساری چیزیں لے آئیں اور رسوئی میں کام کریں، سمے بیت جائے گا۔ ابھی نہیں اگھوری لال، ساتھ ہی چلیں گے، ہو سکتا ہے یہاں میں بہت دن نہ رہوں، میرے اور تمہارے کھانے پینے کے لیے یہ میرے پاس جو چیزیں موجود ہیں یہ کافی ہیں۔ شاہ زیب نے یہ فیصلہ تو نہیں کیا تھا کہ وہ کب تک یہاں رہے گا، لیکن یہ ضرور سوچا تھا اس نے کہ اب اگر اسے یہاں رکنا بھی پڑا تو رک جائے گا۔ رحمان چچا بھی داغ مفارقت دے گئے تھے، لیکن اگھوری لال کی موجودگی سے اسے کم از کم یہ احساس ضرور ہے کہ یہاں وہ بالکل تنہا نہیں ہے۔ وقت گزرتا رہا، باہر آہستہ آہستہ اندھیرا اترنے لگا تھا اور پھر رات ہو گئی۔ اگھوری لال نے اپنے لیے نہ جانے کون سا کمرہ منتخب کیا تھا۔ یہ بات شاہ زیب کو یاد تھی کہ صبح کو حویلی کے اندر کچھ ایسی تبدیلیاں رونما ہو گئی تھیں جو حویلی کے دوسرے واقعات کی طرح بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ایک بار پھر اس پراسرار تہہ خانے کا جائزہ لے اور اپنے بھائیوں کی لاشیں ہی تلاش کرے، یا اگر تقدیر مدد کرے تو ممکن ہے کہ وہ اسے زندہ مل جائیں۔ اس حویلی سے انہیں آزاد کرانا شاہ زیب کی زندگی کا پہلا مقصد تھا۔ چنانچہ تیاریاں وغیرہ کرنے کے بعد اس نے پستول اپنے لباس میں رکھا اور اس کے بعد باہر نکل آیا۔ ایک لمحے کے اندر اسے یہ احساس ہوا کہ رات کو اس کھور اندھیرے میں حویلی کی شکل پھر وہی ہو گئی ہے۔ اس نے سب سے پہلے اس سینے کا رخ کیا اور سیڑھیاں طے کرتا ہوا پہلی منزل پر پہنچ گیا۔ بڑی ٹارچ بہترین معاون تھی اور اس وقت بھی وہ اس کے کام آ رہی تھی۔ سیڑھیاں طے کر کے وہ پہلی منزل پر پہنچ گیا۔ سامنے ہی برآمدہ تھا جس میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لکڑی کے منقش ستون تھے۔ ان ستونوں کے درمیان لکڑی کا ایک جنگلہ تھا جو سیڑھیوں کے دائیں اور بائیں دونوں طرف چلا گیا تھا۔ سامنے ہی قطار میں 3 دروازے تھے۔ تیسرے اور آخری دروازے سے کچھ فاصلے پر پھر ویسی سیڑھیاں تھیں جو دوسری منزل پر جا رہی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ پہلی منزل پر جو کمرے بنے ہوئے ہیں ان میں کیا ہے، کیونکہ پہلے دن جس طرح خوفزدہ ہو کر سیڑھیوں کے ذریعے تہہ خانے میں گرا تھا، اس کی وجہ سے وہ باقی اور کچھ دیکھ نہیں سکا تھا۔ لیکن یہ علاقہ ابھی تک اس کے لیے اجنبی تھا اور اس بات کی گنجائش تھی کہ ممکن ہے کہ پہلی منزل اور دوسری منزل کے کسی کمرے میں اسے اپنے بھائیوں کا نشان مل جائے۔ چنانچہ وہ اوپر جانے والی سیڑھیوں کے نزدیک پہنچ گیا۔ اچانک ہی سیڑھیوں کے قریب اسے چھن کی آواز سنائی دی۔ یہ اس کے کانوں کا وہم نہیں تھا بلکہ ایک ٹھوس حقیقت تھی۔ اب اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی دبے قدموں چل رہا ہو۔ پیروں میں بندھی ہوئی پازیبیں آہستہ آہستہ بج رہی تھیں۔ پازیبوں کے تصور کے ساتھ ہی اسے وہ لڑکی یاد آ گئی جو ایک انتہائی پراسرار وجود کی حیثیت رکھتی تھی۔ پتہ نہیں اورنگزیب نے اسے کہاں سے حاصل کیا تھا اور کس طرح اسے صندوق میں بند کیا تھا، اور اسے صندوق میں بھلا اتنا بڑا تالا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے تو یہاں بہت سے کردار پراسرار تھے، لیکن وہ لڑکی ایک ایسا وجود تھی جو اسے بار بار نظر آ رہا تھا۔ وہ حیرانی سے آگے بڑھا اور ٹارچ کی روشنی دور تک ڈالنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ واپس پہلی منزل پر آ گیا تھا اور ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ چھن چھن کی آواز اسی طرف سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب وہ رک گئی تھی۔ البتہ کچھ ہی لمحوں کے بعد ایک بار پھر اسے یہ آواز سنائی دی اور اب یہ آواز نیچے سے آ رہی تھی۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر اچانک ہی اس نے پوری قوت سے نیچے والی سیڑھیوں پر ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ یہ چھلانگ بڑی محتاط طریقے سے لگائی گئی تھی
کیونکہ رات کی تاریکی میں کوئی غلط قدم اسے زخمی بھی کر سکتا تھا۔ نیچے پہنچ کر وہ تیزی سے آگے دوڑا تو اسے یوں لگا جیسے کوئی اس سے آگے دوڑ رہا ہو۔ اچانک ہی وہ کسی چیز سے ٹکرایا، خود تو نہیں گرا لیکن ٹارچ اس کے ہاتھ سے گر کر بجھ گئی۔ البتہ چھن 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 کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ شاہ زیب نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تیزی سے آگے دوڑنے لگا۔ تھوڑی دور چلا تھا کہ چھن چھن کی آواز اچانک بند ہو گئی اور رات کی تاریکی میں شاہ زیب اندھوں کی طرح ادھر ادھر نگاہیں دوڑانے لگا۔ معنی سے احساس ہوا کہ یہ سب احمقانہ عمل ہے، بھلا روحوں کا تعاقب بھی کیا جا سکتا ہے۔ گھور اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا۔ ایسی صورت میں سوائے اس کے کہ ویران حویلی میں ٹکریں مارتا رہتا اور کیا کیا جا سکتا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر کسی خیال کے تحت اس نے زور سے آواز لگائی، اگھوری لال، کہاں ہو تم؟ ایک کے بعد دوسری اور پھر تیسری آواز لگانے پر کہیں دور سے آواز آئی، ہم یہاں ہیں مالک، آپ حکم کرو تو آپ کے پاس آ جائیں۔ آؤ اگھوری لال، تمہارے پاس روشنی کا کوئی انتظام ہے؟ ہم آ رہے ہیں مالک، اگھوری لال نے کہا، اور اس کے بعد رات کے سناٹے میں کچھ کھڑکھڑاہٹوں کی آواز سنائی دی۔ اس کے بعد ایک ہلکا سا دھماکہ اور پھر تیز روشنی جو یقیناً ٹارچ کی ہی تھی۔ وہ اگھوری لال ہی تھا جس نے نہ جانے کس طرح شاہ زیب کی گری ہوئی ٹارچ تلاش کر لی تھی، پھر اسے روشن بھی کر لیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شاہ زیب کے پاس پہنچ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں مالک؟ کہاں بھٹک رہے تھے؟ بس ایسے ہی اگھوری لال، لاؤ یہ ٹارچ مجھے دو، شاہ زیب نے کہا، اور اگھوری لال نے جلتی ہوئی ٹارچ اس کی جانب بڑھا دی۔ اسے تھوڑی سی خوشی تھی کہ اگھوری لال کوئی بھی صحیح لیکن اس وقت اس کی موجودگی بڑی کارآمد ثابت ہوئی تھی۔ ایک ڈھارس سی ہوئی تھی۔ ہم آئیں مالک؟ اگھوری لال نے سوال کیا۔ شاہ زیب نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا، تم اس وقت آرام کرو، صبح کو باتیں ہوں گی۔ جی مالک، اگھوری لال نے کہا اور ٹارچ کی روشنی میں وہ واپسی کے لیے مڑ گیا۔ تب بھی شاہ زیب نے اس سے پوچھا، اندھیرا بہت زیادہ ہے اگھوری لال، تم آرام سے واپس پہنچ جاؤ گے؟ ہاں مالک، ہم چلے جائیں گے، اگھوری لال بولا، اور شاہ زیب اسی جگہ کھڑا اس کے قدموں کی آواز سنتا رہا۔ اس نے اگھوری لال سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ اس نے اپنے لیے کون سی جگہ منتخب کی ہے۔ پھر شاہ زیب اپنے کمرے کو تلاش کرتا ہوا اس تک پہنچ گیا۔ بڑی ہمت کی بات تھی کہ وہ تنہا اس حویلی میں اور اس کمرے میں جہاں اس نے کنڈے میں رحمان شاہ کی لاش لٹکی ہوئی دیکھی تھی، اور پھر یہ بھی دیکھا تھا کہ لاش خود بخود غائب ہو گئی، تنہا رہنے کے لیے چل پڑا تھا۔ کمرہ مل گیا، یہاں بستر بھی موجود تھا اور سامان بھی۔ چنانچہ وہ کمرے میں داخل ہو گیا، دروازہ بند کیا اور کھیس پر لیٹ کر ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں لینے لگا۔ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، حقیقت یہی ہے امی جان کہ میں بھائیوں کے بغیر جینا نہیں چاہتا۔ میری دلی دعا ہے کہ میرے بھائی زندہ ہوں اور مجھے مل جائیں تو میں اپنے ساتھ لے کر آپ کے پاس پہنچوں، ورنہ سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے خود بھی اب زندگی سے کوئی پیار نہیں رہا ہے، اور حویلی کے آسیبوں، یہاں رہنے والی بدروحوں، تم یہاں جو کچھ کر رہی ہو یا کر رہے ہو، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ جس طرح تم نے رحمان چچا کی جان لے لی، اسی طرح میری جان بھی کیوں نہیں لے لیتے؟ میں تو خود زندگی سے بھاگنا چاہتا ہوں۔ آؤ اور مجھے بھی اسی طرح زندگی سے محروم کر دو، ورنہ دوسری صورت میں جیسا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ حویلی کے اندر انسانوں بدروحوں کی جنگ چل رہی ہے، میں دیکھوں گا کہ اس جنگ کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ چیلنج کر رہا ہوں میں تمہیں کہ آؤ مجھ سے بھی مقابلہ کرو اور مجھے ہلاک کر دو۔ شاہ زیب نے حقارت بھری آواز نکالی اور اس کے بعد کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کہاں سے اس کے اندر ایک ایسا احساس جاگ اٹھا تھا جو ناقابل یقین ہمت کا حامل تھا، اور جب دل سے خوف نکل جائے تو معمولات جوں کے توں جاری رہتے ہیں۔ چنانچہ اسے نیند آ گئی اور وہ گہری نیند سو گیا۔ البتہ سونے کے بعد اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا کہ وہ حویلی ہی کے مشرقی گوشے میں آہستہ قدموں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا جا رہا تھا
کہ اسے چند سفید پوش نظر آئے۔ یہ سفید پوش سر سے پاؤں تک کفن نما لباس میں لپٹے ہوئے تھے اور بڑی آہستگی سے ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے شاہ زیب کی طرف آ رہے تھے۔ شاہ زیب نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور ایک دیوار سے جا لگا، لیکن سب سے آگے والا سفید پوش شاہ زیب کے سامنے آ کر اس کی طرف رک کر کے کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے اپنے چہرے سے ایک رومال نما کپڑا ہٹا دیا۔ بڑا پرجلال اور پررعب چہرہ تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں شاہ زیب کو دیکھ رہی تھیں، لیکن ایک لمحے میں شاہ زیب نے محسوس کر لیا کہ ان آنکھوں میں محبت کے آثار تھے۔ مجھے فخر ہے تجھ پر، میری تیسری نسل کے نوجوان۔ میرا نام تیمور بیگ ہے اور میں نے ہی یہ حویلی تعمیر کرائی ہے۔ بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے اس حویلی کی تعمیر کے بعد۔ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن تنازع اس حویلی کی زمین کا بھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس حویلی کو مسمار کر دیں۔ نہ جانے کب سے ان کی یہی آرزو ہے۔ ایسا نہ ہونے دینا۔ آخر کار انہیں شکست تسلیم کرنا پڑے گی اور اس فتح کا سہرا تیرے سر ہوگا۔ تیمور بیگ نے کبھی دشمنوں کے سامنے گردن نہیں جھکائی اور اس کی اولادوں میں سے بھی کسی نے نہیں۔ یہ فرض تو نے اپنے شانوں پر لیا ہے تو پھر اس فرض کو نبھانا۔ ہم سب تیرے ساتھی اور مددگار ہیں۔ یہ کہہ کر اس شخص نے اپنے چہرے پر رومال ڈھکا اور اس کے بعد وہ لوگ اسی طرح سیٹ میں آگے بڑھ گئے۔ شاہ زیب خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر سب کو جب وہ جاگا تو یہ خواب پوری طرح اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ اس نے اس بارے میں سوچا اور دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ تصویر حیرت بن گیا۔ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ بے شک اس نے کبھی مرزا تیمور بیگ کی تصویر نہیں دیکھی تھی، لیکن اسے وہ چہرہ اور اس کے نقوش پوری طرح اپنے اپنے محسوس ہوئے تھے اور صاف لگ رہا تھا کہ وہ اسی نسل کے کسی فرد یا پھر کھلے الفاظ میں اس کے پردادا کا چہرہ تھا۔ ایک عجیب سی خوشی کی لہر اس کے وجود میں دوڑ گئی اور اسی کے ساتھ ہی اسے یہ احساس ہوا کہ دوسرے کفن پوش جو مرزا بیگ کے پیچھے قطار بنائے چل رہے تھے یقیناً اسی نسل کے فرد ہوں گے اور انہی میں مرزا اورنگزیب بھی ہوں گے جو اس سے جدا ہو چکے ہیں۔ آہ کاش میں فرمائش کرتا کہ سب کے چہرے مجھے دکھا دیے جائیں، اس نے دل میں سوچا۔ اب چونکہ پراسرار واقعات اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے، اس لیے وہ اس خواب پر یقین رکھتا تھا اور حیران بھی نہیں تھا، بلکہ اس خواب کو وہ حقیقت کا ایک حصہ سمجھتا تھا۔ ایک اعتماد اس کے اندر جاگ اٹھا تھا۔ بہرحال وہ تیار ہوا۔ بھوک لگ رہی تھی۔ اپنے بیگ سے چائے بنانے کا سامان نکالا اور چائے بنانے کے لیے کچن کی جانب چل پڑا۔ اس کچن کو بھی دیکھا تھا۔ کچن کی طرف قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک ہلکی سی بو کا احساس ہوا اور کچن کے اندر سے کھڑبڑ کھڑبڑ کی آوازیں بھی سنائی دیں۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر پورے اعتماد انداز میں کچن کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ابھی کچن کے دروازے تک نہیں پہنچا تھا کہ کوئی اندر سے نمودار ہوا اور شاہ زیب کے قدم رک گئے۔ اس نے کچن سے برآمد ہونے والے کو دیکھا اور پھر ایک ٹھنڈی سانس اس کے منہ سے نکل گئی۔ یہ اگھوری تھا تو اسے دیکھ کر خود بھی چھٹک گیا تھا۔ پھر ایک دم مسکرا کر بولا، ہم آپ ہی کی طرف آ رہے تھے مالک، ہم نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ کھانا لاتے ہیں مالک، آپ کے کمرے میں لاتے ہیں۔ میں تو چائے بنانے کے لیے یہاں آیا تھا اگھوری، اس وقت کھانے کا وقت تو نہیں ہے۔ پر ہم نے تو بنا لیا ہے مالک، آپ کھا کر دیکھیے، سواد آ جائے گا، ماंس پکایا ہے ہم نے۔ کیا؟ شاہ زیب نے سوال کیا اور اگھوری کچن میں واپس پلٹ گیا۔ شاہ زیب اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوا۔ ہلکی سی بو یہیں سے آ رہی تھی، لیکن یہ بو خوشگوار نہیں تھی۔ اگھوری نے ایک کڑھائی نما ہانڈی جس پر ڈھکن ڈھکا ہوا تھا کھولی تو بدبو کا ایک بھپکا کھانے سے برآمد ہوا، لیکن کڑھائی میں خوش شکل سالن موجود تھا۔ شاہ زیب اس کے قریب پہنچ گیا۔ پکا ہوا گوشت تھا۔ یہ گوشت تم کہاں سے لے آئے اگھوری؟ بستی سے سرکار، منہ اندھیرے نکل گئے تھے، ہم نے سوچا کہ مالک کے لیے ماंس پکا لیں۔ مگر اگھوری تم لوگ تو ماंس نہیں کھاتے۔ سرکار داس ہیں آپ کے،
خود نہیں کھاتے تو کیا، مالک کے لیے پکا دیا، آپ کھا کر دیکھیں، سواد آ جائے گا آپ کو۔ اگر آپ حکم کرو گے تو ہم بھی کھا لیں گے۔ مالک: ان باتوں میں کیا رکھا ہے، ہمارے من میں آپ کا پریم ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ شاہ زیب کو وہ بو بڑی ناخوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کسی قسم کا تکلف کیے بغیر کہا: نہیں اگوری، مجھے معاف کرنا، تم نے بے شک خلوص سے یہ سارا کام کیا ہے، لیکن مجھ سے پوچھ لیتے تو اچھا تھا۔ اگوری: میں تمہارے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھا سکتا۔ تم نے بے شک فراخ دلی سے کام لیا ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ شاہ زیب نے اگوری کا چہرہ دیکھا، لیکن ایک لمحے کے لیے اسے یہ احساس ہوا کہ اگوری کے انداز میں کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ وہ اسے جس طرح دیکھ رہا تھا اس میں نفرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دیکھ رہی تھیں، جیسے اسے شاہ زیب کے الفاظ پر گہرا رنج ہوا ہو۔ پھر اس نے گردن جھکائی اور آہستہ سے بولا: جو حکم مالک۔ شاہ زیب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پکے ہوئے گوشت کی بو اس قدر ناگوار تھی کہ اس نے چائے بنانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا اور واپس پلٹ گیا۔ پھر اس نے بسکٹوں اور جوس پر ہی گزارا کیا۔ وہ سوچنے لگا تھا کہ حویلی میں کافی وقت گزر چکا ہے، یہاں سے تو ابھی تک کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ شاہ دری جا کر معلومات حاصل کرے گا، اور اگر کوئی ایسا شخص مل گیا جو حویلی کے بارے میں کچھ بتا سکا تو اسے ساتھ لانے کی کوشش کرے گا۔ حویلی میں قیام کا ارادہ رات کے اس خواب کی وجہ سے کچھ اور جڑ پکڑ گیا تھا، اور اسے خواب کی شکل میں جو خوشخبری دی گئی تھی وہ اس کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی۔ یہ ارادہ اس کے دل میں کیا پختہ ہوا کہ وہ پھر اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے اگوری کو کئی بار آواز دی۔ وہ گاڑی کی صفائی کرانا چاہتا تھا۔ اگوری کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ حویلی کے دوسرے حصے میں پہنچ گیا، اور اچانک اسے ایک بار پھر ایک ناگوار بو کا احساس ہوا۔ یہ بدبو خاصی تیز تھی۔ اس نے چٹکی سے ناک بند کر لی اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ سامنے ہی ایک کمرہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے قدم کمرے کے دروازے کی جانب اٹھ گئے۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہو گیا۔ کمرہ روشن تھا، لیکن اچانک ہی اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ سامنے ایک انسانی جسم پڑا ہوا نظر آ رہا تھا۔ چونکہ اچھی خاصی روشنی تھی، اس لیے اس کا چہرہ بھی نظر آ گیا، اور بے اختیار اس کے حلق سے ایک آواز سی نکل گئی۔ یہ رحمان شاہ ہی کی لاش تھی جو کمرے کے ایک گوشے میں پڑی تھی۔ بدبو اسی لاش کے سڑنے کی تھی۔ وہ رحمان شاہ کے قریب پہنچ گیا، اور پھر اچانک ہی اس کی آنکھیں شدت حیرت سے پھیل گئیں۔ رحمان شاہ کے جسم کے کچھ حصوں سے گوشت کاٹا گیا تھا، اور ایک چھری اس کے پاس ہی پڑی ہوئی تھی۔ شاہ زیب کے ذہن میں بہت سی گرہیں کھلتی چلی گئیں۔ باورچی خانے میں نظر آنے والا پکا ہوا گوشت، اگوری کا یہ کہنا کہ وہ گوشت بستی شاہ دری سے لایا ہے۔ اس وقت تو زیادہ غور نہیں کیا تھا، لیکن اب اسے احساس ہوا کہ اتنی صبح بستی جانا، وہاں سے گوشت لے کر واپس آنا آسان بات نہیں تھی، چونکہ بستی کافی دور تھی۔ پھر اسے اگوری کی شعلہ بار نگاہیں یاد آئیں۔ کھانے سے انکار کرنے کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ اگوری اس طرح گھور کر اسے دیکھے۔ اس احساس کے بعد اس نے رحمان شاہ کی لاش کی طرف دیکھا، اور اس کے دل میں شدید افسوس ابھر آیا۔ رحمان چچا، آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا میں زندگی بھر اس پر افسردہ رہوں گا۔ کاش مجھے پتہ چل جائے کہ آپ کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا۔ ان لوگوں کو زندہ جلا دوں گا۔ میں آپ کا انتقام لوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں آسانی سے حویلی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ میں آپ سے شرمندہ ہوں۔ آپ نے میرے لیے جان دے دی۔ اس نے جھک کر رحمان شاہ کی گردن کے اس حصے کو دیکھا جس میں ہک ڈال کر انہیں چھت سے لٹکا دیا گیا تھا۔ ایک بڑا سا سوراخ ٹھوڑی کے نیچے حلقوم کے پاس موجود تھا، اور اس کے کنارے کنارے تھوڑا سا خون جمع ہوا تھا۔ شاہ زیب ایک ٹھنڈی سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دل میں یہ خیال ابھرا تھا کہ رحمان چچا کو کفن دے کر دفن کیا جائے۔ یہ کام کافی مشکل تھا۔ کفن کہاں سے آئے؟ پھر یہی فیصلہ کیا کہ بستی جا کر رحمان چچا کے لیے لے کر آئے، اور اگر کہیں اور ممکن نہیں ہو سکا
تو حویلی ہی کے کسی گوشے میں ان کی تدفین کر دے گا۔ رحمان چچا کی لاش کے ملنے سے اس کے دل میں ایک غم آلود کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر وہاں سے واپس پلٹا اور اسے ایک دم اگوری کا خیال آیا۔ اس کے خیال کے تحت وہ کچن کی جانب واپس پلٹ پڑا اور کچن میں داخل ہو گیا۔ وہاں کئی برتن رکھے ہوئے تھے۔ وہ برتن اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگا اور ایک برتن میں سے سڑے ہوئے انسانی گوشت کے کچھ ٹکڑے نظر آ گئے۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ اگوری بھی انہی پراسرار کرداروں میں سے ایک تھا جو اسے حویلی میں نظر آئے تھے، اور یقیناً وہ دوست نہیں دشمن تھا۔ بس تقدیر نے بچا دیا تھا، ورنہ نہ جانے اور کیا کیا نقصانات اس کے ہاتھوں اٹھانے پڑتے۔ دل میں یہ خیال بھی گزرا تھا کہ ممکن ہے رحمان چچا کا قاتل بھی اگوری ہی ہو۔ جھیل کے کنارے جو واقعات پیش آئے تھے وہ کوئی دھوکہ ہی ہو سکتے تھے۔ جب اگوری کی تلاش میں مکمل ناکامی کا یقین ہو گیا تو شاہ زیب باہر آ گیا جہاں گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کیا تو اسٹارٹ ہونے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ چنانچہ وہ سست روی سے حویلی کے بڑے گیٹ سے باہر نکل آیا اور بھی گاڑی سے نیچے اتر کر گیٹ بند کیا اور سست روی سے آگے بڑھ گیا۔ دماغ میں ہر وقت کوئی نہ کوئی احساس رہتا ہی تھا۔ واقعات ہی اتنے اور اس طرح کے پیش آئے تھے کہ ذہن پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ بیچارے رحمان چچا کس طرح بے کسی کی موت مر گئے، نہ جانے کیا بیتی ان کے ساتھ۔ بدبخت اگوری نے انہی کے جسم کا گوشت کاٹ کر پکا لیا تھا۔ شاہ زیب اگر وہ گوشت کھا لیتا تو نہ جانے اس کے کیا اثرات ہوتے۔ اگوری کے چہرے پر پھیلی ہوئی نفرت سے اس بات کا اظہار ہوتا تھا کہ اس کا منصوبہ ناکام ہوا ہے اور وہ اس کی ناکامی پر ناخوش ہے۔ باہر ویرانہ پھیلا ہوا تھا۔ تھوڑا سا آگے آیا تھا کہ ایک اور احساس ہوا۔ رحمان چچا اسے پہلے شاہدری لے گئے تھے اور پھر شاہدری ہی سے وہ اسے اس حویلی تک لائے تھے، کیونکہ انہیں یہاں کا راستہ معلوم تھا۔ لیکن شاہ زیب کے اندر ایک کمزوری ہمیشہ سے تھی، اسے راستے یاد نہیں رہتے تھے اور اس وقت بھی وہ شاہدری کی سمت کا صحیح تعین نہیں کر پا رہا تھا۔ سست روی سے گاڑی کو آگے بڑھاتا ہوا تھوڑی ہی دور چلا تھا کہ سامنے سے وہ جھیل نظر آ گئی جس کے کنارے اگوری ملا تھا۔ اس نے ذرا سا رخ تبدیل کیا اور اندازے سے ایک سمت چلنے لگا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے راستہ صحیح نہ ہو۔ اب ذرا سی الجھن ذہن میں پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ زمین پر گاڑی کے ٹائروں کے نشانات تلاش کرے، ممکن ہے اسے اندازہ ہو جائے۔ حالانکہ حویلی تک آنے کے لیے اگر گاڑی کے ٹائروں کے نشانات بنے بھی ہوں گے تو ہواؤں نے انہیں مٹا دیا ہوگا۔ پھر بھی اس نے آس پاس گاڑی کے ٹائروں کے نشانات تلاش کرنا شروع کر دیے۔ ابھی وہ زمین پر جھک کر دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے ہلکی سی چھن کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے وہ اچھل پڑا۔ اس نے نگاہیں گھمائیں تو اس لڑکی کو جھیل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے شاہ زیب کے دل میں ایک غصے کا تاثر ابھرا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا، لڑکی رک جاؤ، دیکھو میری بات سنو، بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں میں تم سے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے ہی تمہیں اس صندوق کی قید سے نجات دلائی تھی۔ میں پھر وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ میری بات سنو پاگل لڑکی۔ شاہ زیب آگے بڑھا تو لڑکی نے دوڑنا شروع کر دیا۔ شاہ زیب کو شدید غصہ آ گیا تھا۔ اب اتنا بھی کمزور نہیں تھا کہ دوڑ کر اس لڑکی کو پکڑ نہ سکتا۔ چنانچہ اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ اب لڑکی کو پکڑ کر ہی دم لے گا۔ لڑکی تیزی سے بھاگنے لگی اور پھر اس نے وہ کیا جس کا شاہ زیب کو گمان بھی نہیں تھا۔ دوڑتے دوڑتے اس نے رک کر ایک بار پیچھے دیکھا اور ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ اب وہ جھیل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ شاہ زیب کے اعصاب ایک دم کشیدہ ہو گئے۔ اسے لگا جیسے لڑکی جھیل میں چھلانگ لگا دے گی اور اس نے ایسا ہی کیا۔ دوسرے لمحے وہ غراب سے جھیل میں جا گری اور شاہ زیب ایک دم اپنی جگہ رک گیا۔ اس کے دل کو شدید دکھ کا احساس ہوا تھا۔ لڑکی نے جھیل میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تھی۔ چند لمحے تک پانی میں بلبلے اٹھے اور اس کے بعد سطح ساکن ہو گئی۔
شاہ زیب کو شدید افسوس ہو رہا تھا۔ اگر یہ لڑکی کوئی روح تھی تو دوبارہ نظر آئے گی، اور اگر کوئی زندہ وجود تو مجھے اس کی موت کا کافی افسوس رہے گا، شاہ زیب نے سوچا، اور اس کے بعد وہ واپس گاڑی کی جانب چل پڑا۔ اب ایک جھلاہٹ سی دل پر طاری تھی۔ اس نے یوں ہی کسی سمت کا تعین کیے بغیر گاڑی کو آگے بڑھانا شروع کر دیا، اور بھی خاصی دیر تک وہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ پھر اسے کچھ کچے پکے مکانات کے آثار نظر آئے، لیکن جس راستے پر وہ جا رہا تھا وہ کوئی باقاعدہ پگڈنڈی یا گزرگاہ نہیں تھی۔ یہ راستہ خاردار جھاڑیوں درختوں سے بھرا پڑا تھا۔ وہ انہی کے درمیان گاڑی دوڑانے لگا اور آخرکار اس آبادی کے پاس پہنچ گیا۔ پتہ نہیں یہ شادری تھی یا کوئی اور آبادی۔ جگہ بہت خوبصورت تھی، اور جب اس نے اسے غور سے دیکھا تو مکانات بھی اسے صاف ستھرے اور کرینے سے بنے ہوئے نظر آئے۔ قرب و جوار میں کھیت پھیلے ہوئے تھے، ٹیوب ویل لگے ہوئے تھے، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں لوگ پسماندہ نہیں ہیں۔ پھر وہ آبادی میں داخل ہو گیا۔ گاڑی اس نے ایک برگد کے درخت کے نیچے کھڑی کر دی اور پیدل آگے بڑھنے لگا۔ قرب و جوار میں لوگ چل پھر رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی نے شاہ زیب کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کھیتوں پر بھی لوگ کام کر رہے تھے، اور شاہ زیب ان کے درمیان سے گزرا تھا، لیکن کام کرنے والوں نے اسے نگاہیں اٹھا کر دیکھا اور مخاطب نہیں کیا تھا۔ پتہ نہیں یہ شاہ زیب کا احساس تھا یا بھی یہاں کا ماحول ہی ایسا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں۔ جدھر سے بھی وہ گزرتا لوگوں کے چہرے اسے دیکھ کر سکڑ جاتے، اور ان کی آنکھوں میں نفرت ہی نفرت نظر آنے لگتی۔ کیسی نفرت ہے آخر؟ یہ کیسی نفرت ہے؟ شاہ زیب نے دل میں سوچا۔ وہ اس بارے میں جاننا چاہتا تھا کہ آبادی کے لوگوں کا یہ انداز کیوں ہے۔ کسی سے معلوم کیے بغیر بھلا کیسے پتہ چل سکتا تھا؟ شاہ زیب پیدل آگے بڑھتا رہا۔ اسے کسی بازار کی تلاش تھی۔ بستی بہت بڑی تھی، بازار بھی اسے نظر آ گیا، لیکن ہر دکان بند تھی۔ حالانکہ یہ وقت دکانیں بند ہونے کا نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں کوئی واقعہ ہو گیا ہو اور اسی کی وجہ سے بازار بند ہو گیا ہو۔ کوئی کم وقت ٹکتا تو اصل بات معلوم ہوتی۔ اکا دکا لوگ نظر تو آ جاتے تھے، کوئی رکتا ہی نہیں تھا، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اسے دیکھ کر تیز تیز قدموں سے نکل جاتے ہوں۔ وہ بازار سے گزر گیا، اور پھر اسے جو پہلا مکان نظر آیا وہ اسی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ مکان کی دیواریں بہت چھوٹی تھیں، دروازہ بھی کوئی نہیں تھا۔ ان دیواروں سے بآسانی دوسری طرف دیکھا جا سکتا تھا۔ اندر 2 بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ سامنے یہ ایک عمارت نظر آ رہی تھی جس کا دروازہ بند تھا، لیکن دروازے کے سامنے ایک آدمی موجود تھا۔ بڑی عمر کا آدمی تھا، دیوار کے پاس ہی کھڑا تھا۔ شاہ زیب نے اسے آواز دی، سنیے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے بھی نفرت بھری نگاہوں سے شاہ زیب کو دیکھا اور بولا، بولو کیا بات ہے؟ آپ مجھے تھوڑا سا وقت تو دیجیے، باہر تو آئیے۔ بوڑھا ناخوشگوار انداز میں احاطے کے سامنے کے حصے میں آیا اور بھینسوں سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ بولو کیا بات ہے؟ اس کے انداز سے بیزاری ٹپک رہی تھی۔ یہاں سے تھوڑے فاصلے پر مرزا تیمور بیگ کی حویلی ہے، میں وہیں سے آ جا رہا ہوں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آ جاؤ، اس نے اسی بیزاری سے کہا، اور شاہ زیب اندر داخل ہو گیا۔ بوڑھا آدمی اسے ساتھ لے کر عمارت کے دروازے کے پاس پہنچا، اور پھر اس نے دروازہ کھولا اور اشارہ کرتے ہوئے بولا، آؤ اندر آ جاؤ۔ شاہ زیب نے اندر قدم رکھا تو اچانک اسے یوں لگا جیسے وہ کسی برفانی علاقے میں آ گیا ہو۔ اندر شدید ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف ایک چھپر کھٹ نما پلنگ اور دوسری طرف 2-3 کرسیاں جو پرانے طرز کی تھیں پڑی ہوئی تھیں۔ بوڑھے آدمی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور بھی خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ بابا صاحب، میں ایک مشکل میں گرفتار ہوں۔ حویلی میں ایک انسان کی لاش موجود ہے، مجھے اس کی تدفین کرنی ہے، لیکن سارا بازار ہی بند پڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بابا صاحب، اس حویلی میں میرے 3 بھائی گم ہو گئے ہیں، میں انہی کی تلاش میں آیا ہوں۔ تو میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جا کر انہیں تلاش کرو۔
اسی طرح زبردستی کسی کو اپنے کاموں کے لیے مجبور کرنا تمہارے خاندان کی روایت ہے، بوڑھے نے نفرت بھرے انداز میں کہا۔ آپ مجھے سمجھائیے تو صحیح بابا صاحب۔ کیوں؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ تم خود نہیں سمجھتے ہوگے اپنے حالات کو؟ بس اب جاؤ، میں نے جتنا برداشت کر لیا اتنا ہی کافی ہے۔ کیا تمہیں اپنے خاندان کی تاریخ نہیں معلوم؟ بابا صاحب، آپ سے معافی چاہتا ہوں، بڑے برے حالات کا شکار ہوں، میری مدد فرمائیے۔ جاؤ، کبھی کبھی بزرگوں کے گناہوں کی سزا ان کی اولاد کو بھی ملتی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ یہ کہہ کر بوڑھا نفرت بھرے انداز میں کھڑا ہو گیا۔ میری بات تو سنیے، شاہ زیب نے کہا، لیکن بوڑھا گردن جھٹک کر ایک دیوار کی جانب مڑا اور بھی ایک دم نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ شاہ زیب کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ یہ کیا ہوا؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ حویلی تو خیر آصف زدہ ہے، لیکن کیا یہ ساری آبادی بھی آصف زدہ ہے؟ وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر دروازے کے پاس پہنچا تو دنگ رہ گیا۔ اس دروازے کا اب کوئی وجود نہیں تھا، بلکہ اس سے باہر اینٹوں کا ڈھیر جھانک رہا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور ایک بار پھر کوشش کے باوجود اس کے دل میں خوف و دہشت منجمد ہونے لگا۔ باہر احاطے میں ان دونوں بھینسوں کے پنجر پڑے ہوئے تھے اور وہ چھوٹی دیواریں جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھیں۔ یہ عمارت جو چند منٹ پہلے شاہ زیب کو ایک اچھا خاصا مکان لگی تھی، اب اینٹوں کا ڈھیر نظر آ رہی تھی۔ پورے احاطے میں لمبی لمبی سوکھی گھاس پھیلی ہوئی تھی، کہیں کہیں بہت اونچی اور کہیں نیچی۔ وہ چاروں طرف دیکھتا ہوا باہر نکل آیا اور پھر گرتے گرتے بچا۔ باہر کا ماحول بھی ناقابل یقین تھا۔ ابھی وہ بازار سے گزر کر اس طرف آیا تھا، لیکن اب اس بازار کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ اینٹوں کے ڈھیر جگہ جگہ نظر آ رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر کھیت بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بری طرح نروس ہو گیا اور وحشت زدہ نگاہوں سے چاروں طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھایا۔ پوری بستی اینٹوں کا ڈھیر بن گئی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہے۔ نہ جانے کس طرح اپنے دماغ پر قابو پا کر وہ برگد کے نیچے کھڑی ہوئی گاڑی کے پاس پہنچا اور بھی گاڑی میں داخل ہو کر پشت سے ٹیک لگا لی۔ وہ بستی جو پہلے یہاں سے کچے پکے مکانوں پر مشتمل نظر آئی تھی، اب تباہ شدہ نظر آ رہی تھی، جہاں کھنڈرات اور اینٹوں کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ شاہ زیب تھوڑی دیر تک اسی طرح گمسم بیٹھا رہا، پھر اس نے کار اسٹارٹ کی اور کافی دور تک اسے ریورس میں لیتا چلا گیا۔ پھر ایک جگہ اس نے کار کا رخ بدلا اور سامنے کی سمت بڑھنے لگا۔ رحمان چچا کی لاش دستیاب ہونے کے بعد غم کا شکار ہو کر باہر نکلا تھا کہ آبادی سے ان کے لیے تجہیز و تکفین کے لوازمات لائے گا اور یہیں حویلی یا حویلی کے آس پاس ان کی قبر بنا دے گا۔ اپنی دانش میں اس نے شادری کا رخ کیا تھا، لیکن بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ وہ شادری کے بجائے کہیں اور جا نکلا تھا۔ شادری اس نے رحمان چچا کے ساتھ دیکھی تھی اور اس سے پہلے بھی اس آبادی میں آیا تھا۔ وہ راستہ بھٹک کر جس آبادی میں پہنچ گیا تھا وہ یقینی طور پر روحوں کی آبادی تھی اور وہاں زندہ انسان نہیں رہتے تھے۔ جو کچھ اس نے وہاں دیکھا تھا وہ نظری دھوکہ تھا جو بعد میں ختم ہو گیا تھا۔ یوں لگتا ہے جیسے قرب و جوار کے سارے علاقے آصف زدہ ہوں۔ عجیب افتاد آ پڑی تھی۔ اچھی خاصی پرسکون زندگی گزر رہی تھی کہ اچانک ہی مصائب کا دور شروع ہو گیا۔ کہاں غلطی ہوئی اور کہاں سے اس دور کا آغاز ہوا، صحیح اندازہ لگانا مشکل تھا، لیکن اب دل میں صرف ایک حسرت تھی، حویلی پھاڑ میں جائے، اسے صرف اس کے بھائی مل جائیں، بس یہی اس کا مطمئن نظر تھا کہ گھر پھر سے آباد ہو جائے۔ جو کھو گیا تھا اسے تو صبر کرنا ہی پڑے گا، لیکن اب اس بارے میں کیا کیا جائے، کوئی صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ماں کی حالت کیا ہوگی یہ سوچ کر ہی کلیجہ منہ کو آتا تھا، لیکن اب جو حالت تھی وہ بھی نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ بہرحال کافی دور نکل آنے کے بعد شاہ زیب کو ایک عمارت نظر آئی، ایک دھندلے سے حیولے کی شکل میں۔ آس پاس کسی آبادی کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی غیر آباد عمارت ہی معلوم ہوتی تھی، لیکن اس نے کار کا رخ
اسی جانب کر دیا۔ آبادی سے دور یہ عمارت بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ عمارت کے آس پاس انسانی قد سے اونچی اونچی جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں اور ان جھاڑیوں کے درمیان سے کار کو نہیں گزارا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک بار پھر کار روکی اور کار سے اتر کر ان جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنے لگا۔ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی بنی ہوئی تھی جس سے گزر کر اس عمارت تک پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ اس پگڈنڈی پر آگے بڑھنے لگا۔ راستے میں کئی جگہ اسے سانپوں کی سرسراہٹ بھی سنائی دی تھی۔ جس قدر خوفناک یہ جھاڑیاں تھیں، یقینی طور پر ان میں سانپ بھی موجود تھے۔ شاہ زیب آگے بڑھتا رہا۔ آخرکار وہ اس کے دروازے پر پہنچ گیا۔ عمارت اچھی خاصی مضبوط تھی۔ گزرے ہوئے وقت نے اس کا رنگ و روپ بے شک بدل دیا تھا، لیکن مضبوط معلوم ہوتی تھی۔ اس میں محرابیں بنی ہوئی تھیں جن کے درمیان سے گزرنے کے راستے تھے۔ مٹی کی دبیز تہ ان راستوں کو ڈھکے ہوئے تھی۔ آگے بڑھتا ہوا محرابوں کے آخری سرے پر پہنچ گیا جہاں ایک چوکور ہال بنا ہوا تھا اور اس ہال میں مدھم مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اب اسے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی قدیم مندر ہے جو غیر آباد پڑا ہوا ہے۔ جگہ جگہ ٹوٹے ہوئے بت نظر آ رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے داخل ہوتے ہی ان بتوں نے سرگوشیاں شروع کر دی ہوں۔ تھوڑا سا آگے بڑھا تو ایک بڑا سا مجسمہ اس کے دونوں خاٹ ٹوٹے ہوئے تھے، لیکن اس کا چہرہ بے حد جاندار تھا اور چمکتا ہوا تھا۔ یہ شاہ زیب کا وہم تھا یا پھر حقیقت؟ اس نے مجسمے کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک دیکھی۔ حالانکہ وہ پتھر کا تراشا ہوا بت تھا، لیکن آنکھیں بالکل کسی جاندار کی معلوم ہوتی تھی۔ آنکھوں کی یہ چمک فنکاری کا کمال تھی یا پھر اس میں کوئی راز چھپا ہوا تھا؟ بہرحال شاہ زیب کے قدم اس بت کی جانب بے اختیار انداز میں بڑھ گئے۔ ہلکی ہلکی سرسراہٹ سے یہ لگ رہا تھا جیسے آس پاس کوئی موجود ہے۔ قدموں کی چاپ مدھم مدھم سنائی دے رہی تھی، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا ہوا دیکھتا رہا۔ اچانک اسے قدموں کی آواز پھر سنائی دی۔ اس نے پستول نکال لیا اور چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ اچانک اسے قدموں کی آواز اپنے عقب میں محسوس ہوئی۔ یوں لگا جیسے کوئی دبے قدموں چلتا ہوا دروازے سے ہٹ کر چھپ گیا ہو۔ شاہ زیب نے باہر کی طرف دیکھا اور وہ آہستہ آہستہ باہر نکل گیا۔ اس نے دور تک نگاہیں دوڑائیں اور پھر ہال کے آخری سرے کی دوسری جانب بھی کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاہ زیب تھوڑی دیر تک باہر کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے سوچا کہ یہ قدیم مندر ہے جو اب غیر آباد پڑا ہے۔ یہ جگہ اسے بالکل بیکار سی محسوس ہوئی تھی۔ چنانچہ وہ وہاں سے باہر نکل آیا اور دوبارہ ان جھاڑیوں سے گزرتا ہوا اپنی کار تک پہنچ گیا۔ ایک بار پھر اس نے کار واپس موڑ کر آگے بڑھا دی تھی۔ وقت یوں لگ رہا تھا جیسے پل لگا کر اڑ رہا ہو، کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ رات کی اس تاریکی میں سفر کرتے ہوئے اسے کوئی خوف نہیں محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر اس نے تاروں کی مدھم چھاؤں میں کوئی چیز چمکتی ہوئی دیکھی اور کار کا رخ اس جانب کر دیا، اور یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گیا کہ اب وہ اسی جھیل کے پاس پہنچ چکا تھا جو حویلی کے مشرقی حصے میں واقع تھی۔ راستہ بے شک مختلف تھا، لیکن جھیل اس کی جانی پہچانی تھی۔ جھیل کے اس کنارے پر لمبی لمبی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں، اکا دکا درخت بھی تھے، تھوڑے فاصلے پر کچھ چٹانیں بھی تھیں۔ رات کی تاریکی میں جھاڑیوں کے قریب آہستہ روی سے گاڑی چلاتے ہوئے وہ یہ محسوس کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ بے حد خوفناک ہے۔ پستول اب اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے سوچ لیا تھا کہ یہاں بدروؤں کی بستی ہے، کوئی سایہ نظر آیا تو گریز نہیں کرے گا اور اس پر گولی داغ دے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی تھوڑے فاصلے پر اسے جھاڑیاں ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ ایک لمحے میں یہ اندازہ ہو گیا کہ جھاڑیاں ہوا سے نہیں ہل رہی۔ وہ رک گیا۔ پستول اس کے پاس موجود تھا۔ ایک لمحے تک سوچتا رہا اور پھر نہ جانے کس خیال کے تحت کار سے نیچے اتر آیا۔ جھیل کا پانی اور آس پاس کی فضا بالکل ساکت تھی۔ ہر طرف سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا
اور پھر اچانک ہی اس کے قدم رک گئے۔ ایک بہت ہی جانی پہچانی آواز ابھری تھی، چھن کی آواز، اور یہ آواز اسی پراسرار لڑکی کی تھی جو صحیح معنوں میں ان واقعات میں کوئی بہت اہم کردار رکھتی تھی۔ یہ لڑکی اس کے سامنے جھیل میں کودی تھی، اور جھیل کے پانی میں جس طرح بلبلے اٹھے تھے، اس سے یہ احساس ہوتا تھا کہ وہ ڈوب کر مر گئی ہے۔ اگر حالات اس قدر ناقابل یقین نہ ہوتے تو شاہ زیب اس لڑکی کو اس طرح نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہاں تو سب کچھ ہی انوکھا تھا۔ اگوری دوست نہیں دشمن نکلا تھا۔ وہ اسے رحمان چچا کا گوشت کھلانا چاہتا تھا۔ نہ جانے اس کے نتائج کیا ہوتے۔ لڑکی کو اورنگزیب صندوق میں بند کر کے لے گیا تھا، نہ جانے کیوں۔ پھر ان حالات میں وہ لڑکی کے بارے میں کیا چھان بین کرتا۔ چھن چھن کی یہ آواز احساس دلا رہی تھی کہ یہ اسی لڑکی کی پازیب کی آواز ہے۔ کہاں ہو تم؟ کون ہو؟ سنو، رک جاؤ، وہ رات کے سناٹے میں چیخا، لیکن یوں لگا جیسے لڑکی بھاگ رہی ہو۔ شاہ زیب کی گھبرائی ہوئی آواز پھر ابھری، رک جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ چھن چھن کی آواز ایک دم رک گئی۔ جس جگہ جھاڑیاں ہل رہی تھیں وہاں شاہ زیب نے نگاہیں دوڑائیں۔ رفتہ رفتہ ایک چہرہ بلند ہو رہا تھا، چاند کی روشنی جیسے خود بخود تیز ہو گئی تھی۔ وہ چہرہ اپنے نقوش کے ساتھ نمایاں ہونے لگا، ایک سلگتا ہوا سا حسین چہرہ جس پر نظر آنے والی روشن آنکھیں اسے زندگی سے بھرپور محسوس ہو رہی تھیں۔ 100% وہی لڑکی تھی جسے شاہ زیب پہلے دیکھ چکا تھا اور جو ایک عجیب حیثیت اختیار کر گئی تھی۔ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے لڑکی، رک جاؤ، میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی شاہ زیب کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس نے لڑکی کو ایک لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا، اور اسے ایک دم اندازہ ہو گیا کہ وہ پھر معمول کے مطابق دوڑ رہی ہے۔ ہر چند کے شاہ زیب کے دل میں یہ احساس تھا کہ وہ بھی کوئی روح ہے، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے فضا میں ہاتھ بلند کر کے ہوا میں فائر کیا اور کہا، اگر تم نہ رکی تو اس بار میں تمہیں نشانہ بناؤں گا، رک جاؤ۔ شاہ زیب نے جھاڑیوں کی طرف چھلانگ لگائی۔ اب اسے چھن چھن کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی جھاڑیاں ہل رہی تھیں۔ شاہ زیب بھی تیزی سے ان جھاڑیوں کے اندر دوڑ پڑا، اور پھر اچانک ہی شاہ زیب نے خود کو حویلی کے سامنے محسوس کیا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ حویلی حالانکہ یہاں سے کافی دور تھی، اور راستہ بھی یہ نہیں تھا جدھر سے وہ بھاگتا ہوا آیا تھا، لیکن نہ جانے وہ کس طرح حویلی کے قریب پہنچ گیا۔ اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا، لیکن وہ اس لڑکی کا پیچھا بھی نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اسے قریب سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں شدید آرزو تھی کہ وہ اس سے بات کرے کہ وہ کون ہے اور کیا چاہتی ہے۔ وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا یہ بھی کوئی روح ہے۔ حویلی کے گیٹ کے پاس پہنچ کر وہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے لگا۔ حویلی کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ نہ جانے کس نے یہ گیٹ کھولا تھا۔ وہ چند لمحے آنکھیں پھاڑے انتظار کرتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر خود بھی حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ احاطے کی دیوار کے قریب سے عمارت تک چھوٹے بڑے درخت اور خودرو جھاڑیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھیں کہ ان کے درمیان کوئی بھی آسانی سے چھپ سکتا تھا۔ کچھ دیر وہ جائزہ لیتا رہا، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور تھوڑی دیر کے بعد حویلی میں داخل ہو گیا۔ اس نے غیر اختیاری طور پر اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ پورا دن بھوکا پیاسا رہا، لیکن بھوک پیاس کا کوئی احساس پیدا نہیں ہوا تھا۔ سوچا تھا کہ کھانے پینے کی اشیاء بھی خرید کر لائے گا۔ اب تک ان چیزوں نے ساتھ دیا تھا جو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اب بھی بسکٹوں کے کئی ڈبے موجود تھے، اس کے علاوہ چاکلیٹ اور اس طرح کی دوسری کئی چیزیں جو ابھی چند روز تک ساتھ دے سکتی تھیں موجود تھیں۔ اچانک اسے دروازے کے باہر قدموں کی چاپ سنائی دی اور وہ ایک دم سنبھل گیا۔ کون آ رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ وہ انتظار کرتا رہا۔ قدموں کی چاپ اس طرح ابھر رہی تھی جیسے دور سے کوئی آ رہا ہو، لیکن خاصا وقت گزر گیا اور کوئی دروازے پر نہیں پہنچا۔
تو وہ خود اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ راہداری سنسان پڑی تھی، لیکن قدموں کی چاپ ابھی تک سنائی دے رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بھاری بھاری قدموں سے فرش کو رونتا ہوا گزر رہا ہو، لیکن کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح کھڑا رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا۔ نہ جانے کیوں اسے وہ تہہ خانہ یاد آیا تھا۔ اب تک نہ جانے کیوں اس نے تہہ خانے کی تلاش میں وقت صرف نہیں کیا تھا۔ اسے اس تہہ خانے میں جو کچھ نظر آیا تھا وہ ناقابل یقین تھا۔ لکڑی کے خوبصورت مگر بوسیدہ ریلنگ کا سہارا لے کر اس نے ایک بار پھر حال کا بھرپور جائزہ لیا، اور اس کے بعد نہ جانے کون سی قوت اسے اوپر جانے پر مجبور کرنے لگی۔ وہ سست قدموں سے ایک ایک سیڑھی طے کرنے لگا۔ ابھی وہ آخری سیڑھی پر تھا کہ ایک بار پھر اسے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک طرف ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوئی تو اس نے گردن گھما کر دیکھا۔ ہال کے درمیان رکھی ہوئی بڑی سی گول آبنوسی میز خود بخود گھومنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اس میز کو دیکھا جیسے وہ آنکھوں کا وہم ہو، لیکن حقیقت کو وہم کہہ دینے سے حقیقت نہیں بدل جاتی۔ یہ میز نصف دائرے کی شکل میں گھومی اور ٹھیک اس وقت اسے یوں لگا جیسے کچن میں جانے والا دروازہ بند ہو رہا ہے۔ کمرے میں اجالے سمٹتے جا رہے تھے۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی سمت دیکھا اور اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آدھے دروازے کی درز میں سے جھانکنے والی دو آنکھیں خوخار انداز میں اسے گھور رہی تھیں۔ اسے یوں لگا جیسے اس کی آنکھیں ان آنکھوں کی گرفت میں آ گئی ہوں۔ اس کی پلکوں نے جھپکنا چھوڑ دیا اور وہ انہیں دیکھتا رہا۔ قدموں کی آہٹیں آہستہ آہستہ حال کے درمیان رکھی ہوئی میز کے گرد و نواح میں دھمک پیدا کرتی رہیں۔ وہ ادھر کا رخ نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دونوں آنکھوں نے اس کے ذہن کو اپنی قید میں لے لیا ہو۔ پھر چڑچڑاہٹ کی آواز اس طرح گونجی جیسے بہت عرصے کے بعد کسی بند دروازے کو کھولا جاتا ہے۔ پھر کسی کے سینے پر چڑھنے کی آوازیں کانوں میں آئیں، اور وہ کوشش کرنے کے باوجود اپنی نگاہوں کو ان آنکھوں سے الگ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہ خوفناک آگ برساتی آنکھیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر اسے یوں لگا جیسے پوری حویلی کو تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ قدموں کی آوازیں اب کمرے کے فرش کو رونتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھیں۔ کھٹ کھٹ کھٹ، اور پھر آنے والے نے اپنا بھاری پاؤں اس زینے کی سیڑھی پر رکھ دیا جس کی ریلنگ کا سہارا لیے ہوئے وہ کھڑا تھا۔ آواز پھر آئی، کھٹ کھٹ۔ وہ دوسری سیڑھی پر چڑھا اور پھر آوازوں کے ساتھ ہی کئی زینے طے کرتا رہا۔ پانچویں اور چھٹی سیڑھی چڑھنے کے ساتھ اسے یوں لگا جیسے کچن کی سمت والا دروازہ بند ہو رہا ہو۔ پھر وہ جیسے کسی بھیانک خواب سے چونک پڑا۔ آنے والا اب اس کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ کمرے کی تاریکی میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ پھر اسے ایک بھیانک آواز سنائی دی، اور جیسے اس کا ذہن ان آنکھوں کی سحر سے آزاد ہو گیا۔ کھولنے والی آنکھیں اس کے سامنے کھڑی تھیں اور اس کا چہرہ بآسانی پہچانا جا رہا تھا۔ وہ اگھوری تھا۔ شاہ زیب نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور جھرجھری لے کر رہ گیا۔ اگھوری اس وقت پہلے سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو اس کے چہرے پر ایک مظلومیت سی چھائی نظر آتی تھی، لیکن اس وقت اس کا چہرہ بے خود کرخت تھا۔ لمبے لمبے سفید نوکیلے دانت اور آنکھیں چمک رہی تھیں۔ اس نے پھٹی پھٹی آواز میں کہا، واپس آ گئے مائی باپ؟ آئیے، آ گئے ہیں تو تھوڑی سی ہماری بھی سن لیجیے۔ وہ واپسی کے لیے مڑا تو نہ جانے کس جذبے کے تحت شاہ زیب بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ اسے یوں لگا جیسے کوئی غیر مرئی قوت اس کو اگھوری کے پیچھے چلنے پر مجبور کر رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک سمت بڑھ رہا تھا۔ پھر وہ اس زینے کے قریب پہنچ گیا جسے گر کر شاہ زیب تہہ خانے میں جا پڑا تھا۔ شاہ زیب کے قدم ٹھٹکے تو اگھوری نے پلٹ کر اسے گھورا اور اچانک ہی شاہ زیب کو جھرجھری سی آ گئی۔ اسے یوں لگا جیسے کسی قوت نے اسے سنبھالا دیا ہو۔ بہت کچھ دیکھ آئے ہیں آپ، پر کچھ نہیں دیکھا۔ آئیے میں آپ کو کچھ اور دکھاؤں۔ میں تجھے، شاہ زیب کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا۔
اس کے پاس پستول موجود تھا اور وہ سوچ رہا تھا کہ اگوری پر فائر کر دے، لیکن اس کے بدن میں ایک عجیب سی سردی بیٹھ گئی تھی۔ آخرکار اس نے ہمت کر کے پستول سیدھا کیا۔ اس دوران اگوری نے رخ بدل لیا تھا۔ شاہ زیب نے دانت کچکچا کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے بعد ایک فائر داغ دیا۔ انتہائی خوفناک دھماکہ ہوا تھا۔ شاہ زیب نے اگوری کی پشت پر دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا۔ گولی اس کی پیٹھ میں لگی تھی، لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ شاہ زیب نے دوسرا فائر کیا، لیکن اس بار بھی نتیجہ صفر ہی نکلا۔ بس اتنا لگا جیسے اگوری کے جسم میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا ہو۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا اور پھر ایک دیوار کے پاس رک گیا۔ اسی لمحے دیوار خوفناک گڑگڑاہٹ کے ساتھ ایک طرف ہٹنے لگی اور ہلکی سی روشنی کا ایک دائرہ کمرے میں رینگ آیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ حویلی سے باہر نکل آیا ہو۔ سرد ہوا کے جھونکے سے محسوس ہوئے تھے جس نے یہ احساس دل میں جگایا تھا۔ اسی وقت اگوری کی آواز پھر ابھری، رکو نہیں، آگے بڑھو۔ شاہ زیب کو یوں لگا جیسے اس کے پاؤں کسی نے رسی سے باندھ دیے ہوں اور رسی سے آگے کھینچ رہی ہو۔ حالانکہ چند لمحے پہلے وہ اس کیفیت سے آزاد ہوا تھا، لیکن اب پھر وہی کیفیت پیدا ہو گئی تھی۔ روشنی کا جو دائرہ باہر آیا تھا اور حویلی سے باہر نکلنے کا جو احساس ہوا تھا وہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا، کیونکہ دوسری طرف پھر تاریکی چھا گئی تھی۔ اچانک ہی شاہ زیب کا پاؤں کہیں گہرائی میں جا پڑا۔ اس نے بے اختیار ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن سنبھل نہ سکا اور گر پڑا۔ جہاں وہ گرا تھا وہاں اس نے ہاتھوں سے ٹٹول کر زمین کو دیکھا اور پھر رفتہ رفتہ تاریکی چھٹنے لگی۔ اس نے اپنے چاروں طرف دیواریں محسوس کی۔ یہ بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو اس وقت مکمل طور پر تاریک تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس کمرے میں روشنی ہوتی جا رہی تھی۔ دفعتاً کمرے میں جو روشنی ہو رہی تھی وہ ایک دم تیز ہو گئی اور پھر شاہ زیب نے دیکھا کہ چاروں طرف الماریاں سی بنی ہوئی ہیں۔ سامنے ہی کرسی پر کوئی بیٹھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ شاہ زیب نے اسے پہچان لیا، وہ اگوری ہی تھا۔ اگوری اسے غور سے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے کہا، کیسا لگ رہا ہے مہاراج؟ سیدھی سی بات ہے اگوری کہ تو ایک گندی روح ہے اور گندی روحیں اسی طرح کے کھیل کھیلتی ہیں۔ یہ حویلی میرے خاندان کی ملکیت ہے، مگر میں اس پر تھوکتا بھی نہیں۔ مجھے نہ میری ماں کو اس کی ضرورت ہے، میں تو بس اپنے بھائیوں کی تلاش میں آیا تھا۔ اگر مجھے میرے بھائیوں کا پتہ چل جائے تو میں یہاں سے خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ میں جن مشکل حالات کا شکار ہوا ہوں وہ میرے اپنے پیدا کیے ہوئے نہیں ہیں اگوری۔ اگر تو نے میرے بھائیوں کو ہلاک کر دیا ہے تو مجھے کیوں زندہ رکھے ہوئے ہے؟